بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو، وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو۔ دانائی خاموش رہنے سے ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے، اتنی ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے، تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی مسائل کم ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمنوں تک نہ پہنچ پائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کے گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے، جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، عقل مند شخص بے یقینی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے، جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہر تنقید کو دل سے نہ لگائیں۔ یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص لفظوں سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب عمل سے جواب دیتا ہے، جو تنقید کرنے والے کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقل مند شخص تنقید کرنے والے کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے، بلکہ اپنی عزت اور سکون کو برقرار رکھتا ہے۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو، وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسا برتاؤ کیا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ موٹی عورتیں رات کو سوتے وقت ناف میں لہسن کا رس ڈال لیں، چند دنوں میں دبلی پتلی اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ ایک ہفتے میں 10 کلو وزن کم اور چند دنوں میں رنگت نکھرنے لگ جائے گی۔ آزما کر دیکھ لو۔